وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 6. آج کے سبق کا موضوع: کیا ہم نے قرآن کی آیات کا عملاً مذاق بنایا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 6. لفظی ترجمہ: وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن یشتری، جو خرید لیتے ہیں، لہو الحدیث، فضول باتیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کر دیں اللہ کے راستے سے بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور اس کا مذاق بنا لیتے ہیں. یعنی اللہ کے راستے کو مذاق بنا لیتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے اہانت آمیز، ذلت آمیز. تو سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے اور ہمارے متعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ سارا قرآن ہی ہمارے بارے میں ہے اور ہمیں ایک ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے. اس آیت میں سامعین کرام اگر آپ غور کریں تو ایک بات کو، یعنی دو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کو ترک کر کے فضول کاموں میں وقت ضائع کریں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً آپ سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگوں کا اور سیدھے راستے کا عملاً مذاق اڑا رہے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہانت آمیز عذاب کی وعید سنائی ہے. سامعین اکرام، تھوڑا سا غور کریں، اور میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جب بھی قرآن کی آیت پڑھیں تو اس کو اپنے لیے سمجھیں اور اس کے ترازو میں اپنے اعمال کو تولیں، اپنی روش کو دیکھیں، پرکھیں، اور اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی قرآن ہم سے یا اللہ تعالی ہم سے کیا توقع رکھتا ہے. دیکھیں، ایک بات بالکل سیدھی سادی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا. نمبر 1، یعنی بامقصد پیدا کیا ہے، اور انسان کے لیے، ہمارے لیے پیدا کیا ہے.
تو جب ہمارے لیے یہ ساری کائنات پیدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اور ہمیں اختیار بھی دے دیا گیا ہے، یعنی سیدھا راستہ بتا کے ہمیں اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سیدھا راستہ تو بتا دیا ہے، اب جس کا جی چاہے شکر گزاری اختیار کر لے اور سیدھے راستے پر چل پڑے، اور اگر نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، ناشکری کا راستہ اختیار کر لے، لیکن اس کا پھر عذاب ہوگا، عذاب بھگتنا ہوگا۔ سیدھے راستے پر چلنا ہمارا نصب العین ہے۔ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ یہاں دیکھیں سبیل اللہ کا بات ہوئی ہے، میں اس پہ ذرا اس کی وضاحت کر رہا ہوں، اور یعنی آپ دیکھیں کہ یہ عذاب مہین کس کے لیے ہے؟ جو سیدھے راستے پر نہیں چلتے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ تو سیدھا راستہ سبیل اللہ کا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس آیت میں۔ سامعین کرام تھوڑا سا غور کریں، اللہ کا راستہ، دیکھیں ہم آئے ہیں اللہ کے لیے، ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہماری نجات سیدھے راستے پر چلنے میں ہے، ہماری زندگی کی کامیابی فلاح کا دار و مدار اس پہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، سیدھے راستے کو اپنا راستہ بنا لیں، اپنا زندگی کا راستہ سیدھے راستے کو بنا لیں، سیدھے راستے پر چلیں تاکہ ہم اپنے مقصود تک پہنچ جائیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، سامعین کرام، یعنی کوئی بغیر علم کا الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی سیدھے راستے سے اگر کوئی بھٹک جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بھٹکنے والا اور لوگوں کو بھی بھٹکانے کا باعث بن سکتا ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ یہ الفاظ استعمال ہوئے تاکہ لوگوں کو بھٹکائے، گمراہ کر دے سیدھے اللہ کے راستے سے۔ ظاہر ہے انسان جو ہے نقل کرتا ہے، سامعین کرام نقل کرتا ہے، اور اس کی کامیابی بھی نقل میں ہے، یہ بات ماننے والی ہے، نقل میں اس کی وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کے ملاقات کے امیدوار ہیں، تو ان کے لیے رسول کی ذات میں ایک نمونہ ہے، رسول کے اسوہ حسنہ میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو سامعین کرام اگر اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، یا اگر ہم اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، عام طور پہ تو یہی ہے نا، یہاں بغیر علم کے الفاظ کہ آپ کو علم نہیں ہے، تو علم اگر نہیں ہے تو علم فاسألوا اہل الذکر اس کا پھر طریقہ ہے، یہ تو نہیں کہ دیکھیں مثال کے طور پہ عرض کرو، میڈیکل ہے، میں ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے، اب میڈیکل کی کتابیں نہیں ہیں، نہ کتابیں ہیں نہ استاد ہیں، تو پھر آپ ڈاکٹر کیسے بنیں گے؟ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پریکٹیکلی بھی ایسا ہو۔ نہ میڈیکل کی کتابیں ہیں، نہ میڈیکل کالج ہے، نہ اسپتال ہیں، نہ ڈاکٹرز ہیں، نہ ٹیچرز ہیں اس کو سکھانے والے، آپ کیسے بنیں گے؟ تو دیکھیں علم حاصل کرنے کا پھر ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک میڈیکل کا طالب علم ہے، ایک شخص نے، ایک طالب علم نے ایف اے پاس کر لیا میڈیکل میں، ایف اے، تو اب یہ ہے کہ وہ میڈیکل یعنی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو اب اسے کیا چاہیے کہ وہ پراپر کالج میں جائے، پراپر کتابیں لے، پراپر داخلہ لے، استاذوں سے پڑھے، تو پھر امکانات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں بغیر علم کا میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں علم تو موجود ہے، کتاب اور سنت، استاد اور کتاب، کتاب اور کتاب کا استاد موجود ہیں، تو آپ علم تو ان کے پاس ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ تو کتاب اور استاد یہ دونوں موجود ہیں،
اور بڑے استاد تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، لیکن ان کے بعد جو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں وہ بھی استاد ہیں ہمارے، یعنی علماء حق جو ہیں، اللہ کا راستہ بتانے والے، علماء ربانیین، اہل اللہ، رب والے، یہ سب موجود ہیں سامنے کرام۔ تو اب کتاب بھی موجود ہے تو اہل اللہ بھی موجود ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ کتاب صاحب کتاب سے سیکھی جائے گی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بعض لوگوں ذہنوں میں ایسا ہے کہ بھئی میرے پاس تو قرآن ہے، لفظی ترجمے والا ہے، تفسیر والا ہے، بس میں تو پڑھتا رہتا ہوں یا پڑھتی رہتی ہوں، میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر بعض لوگ کتابوں کو پڑھ کے، علم تو ان کے پاس ایسا ہوتا نہیں ہے، کسی رہنمائی تو ہوتی نہیں ہے، تو کتاب سے بعض نکات اخذ کر لیتے ہیں اور اس کو پھر دلیل بنا لیتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ یعنی بغیر استاد کے اگر آپ علم سیکھیں گے تو وہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ تو عام سامعین کرام ہمارے مروجہ طریقہ کار کے مطابق استاد لازمی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک میں نے آپ کو جو مثال دی، ایک لڑکا ہے، طالب علم ہے، 12ویں پاس کر لی اس نے اچھے نمبروں سے، بورڈ ٹاپ کر لیا، بہت قابل ہے۔ اب وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو بورڈ ٹاپ کر لیا ہے، مجھے اچھی طرح انگلش آتی ہے، یہ ساری انگلش میں ہیں کتابیں، میں گھر لے کے بیٹھ کے آرام سے اپنی اسٹڈی میں وہ اس کو پڑھوں گا، 4 سال تک کا کورس ہے، 4 سال بعد میں امتحان میں اپیئر ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ نو۔ اسی طرح قرآن ہے، دیکھیں قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن کی وضاحت ہونی ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ رسول کریں گے۔ انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم، میں نے آپ کو کہ یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ بعض طبقات ایسے ہیں سامنے، وہ کہتے ہیں کتاب کافی ہے ہمارے لیے۔ نہیں، کتاب نہیں، پہلے استاد کی ضرورت ہے، پھر کتاب کی بھی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک جماعت تیار ہو گئی مفلحین۔ عشرہ مبشرہ میں زیادہ تعلق جو ہے وہ مہاجرین کا ہے، مکے کے لوگوں کا ہے۔ حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، یہ سب مکے میں تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک ویسے میں نے ضمنی بات کر دی کہ استاد کے بغیر آپ قرآن سیکھنے کی کوشش نہ کریں، صاحب قرآن سے رابطہ کریں، اس سے کہیں کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے، اس کی محفل میں بیٹھیں، اس کی محفل میں بیٹھیں گے، بہت سی علمی باتوں کی خوشبو آپ کو آئے گی۔ وہ جب بات کرے گا تو قرآن کی بات کرے گا، حدیث کی بات کرے گا، اسوہ رسول کی بات کرے گا۔ تو سبیل اللہ کی میں وضاحت کر رہا تھا سامعین کرام کہ اللہ کا راستہ جو ہے، دیکھیں انسان آیا ہے، میں دوبارہ ایک خلاصہ سا بیان کرتا ہوں اب تک کی گفتگو کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، ہمیں کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، ہمیں صراط مستقیم ہے، دین مستقیم ہے، دین اسلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہم نے چلنا ہے، سارے انسانوں کو۔ یہ انسانیت کی فلاح کا پروگرام ہے سامعین کرام۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ انسانیت کی، کل انسانیت کی فلاح کا پروگرام قرآن میں ہے۔ اب یہ قرآن اللہ کا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھا راستہ یہ قرآن بتاتا ہے۔ تو سیدھے راستے پر چلنا انسانیت کا منشور ہے، انسانیت کا راستہ ہے۔ تو اگر کوئی سیدھے راستے پر نہیں چلے گا، کیونکہ سیدھے راستے کی منزل اس کی منزل نہیں ہے، اور کسی شخص نے اگر اپنا راستہ بدل لیا، دنیا کے راستے پر چل پڑا،
دنیا کو اپنا مقصود و محبوب و معبود بنا لیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص گمراہ ہو گیا، لیدل، خود بھی گمراہ ہو گیا ہے، اب اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اب اور لوگوں میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، یہ سب لوگ پھر گمراہ ہوں گے، کیونکہ یہودی کے گھر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تو یہودی پلتا بڑھتا ہے، یا عیسائی کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو عیسائی ہے، قادیانی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو مرزا صاحب کو نبی مانتا رہتا ہے کہ ہاں وہ تو نبی ہے، کیوں کہ ان کے والدین گمراہ ہو گئے، اب وہ ان کے بچے بھی گمراہ ہوں گے۔ اسی طرح یہ دائرہ بڑھاتے جائیں، آپ کا ایک حلقہ اثر ہے، پھر آپ ایک گمراہوں کی ٹولی ایک نسب العین پہ جمع ہو جاتی ہے، پھر معاشرے کا اور طبقات بھی پھر متاثر ہوتے ہیں۔ آج کیا ہے؟ آج کا معاشرہ یہ گمراہوں کی ایک جماعت ہے، گمراہ لوگوں کی ایک جماعت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اپنی منزل بنانا نہیں چاہتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اپنا محبوب واحد بنانا نہیں چاہتے۔ اب یہ ایک جماعت کی حیثیت اختیار کر لی، بجائے اس کے کہ ہم مسلمان بنتے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے۔ ہم نے اپنی منزل، حقیقی منزل کو چھوڑ کے باطل کو منزل بنا لیا، باطل اور ملعون چیز کو۔ ملعون کیا ہے؟ دنیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ کی یاد کے علاوہ۔ تو آپ نے اللہ کی یاد کو تو دل سے بھلا دیا، اللہ کو آپ نے اپنی منزل نہیں بنایا، آپ آخرت کو ترجیح نہیں دے رہے دنیا کے اوپر، آپ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں آخرت کے اوپر، اب آپ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گمراہی پر قائم رہیں، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ پلٹ آئے، غلط منزل کا انتخاب جو آپ نے کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں اور اپنا رخ پھیر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اگر ایسا ہو گیا تو بات تو پھر صحیح ہو جائے گی، آپ اپنی منزل پا جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے یعنی نتائج جو ہیں معاشرے پر بھی ہوں گے، اور آپ کی اس روش کا مطلب کیا ہے کہ آپ دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسالت کی آپ تکذیب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منزل نہ بنانے پر آپ خوش ہیں، تو اس طرح آپ دین اسلام کا عملاً مذاق اڑانے والے ہو جائیں گے۔ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا کی میں تفصیل کروں، اس کو سبیل اللہ کو اللہ کے راستے پر چلنے کو اس نے مذاق کا نشانہ بنا لیا۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، مہین، اہانت والا، ذلیل کر دیتے۔ تو آپ کو معلوم ہے سامنے اکرام، وہ ذلت جو ہے آج اگر ہم دیکھیں تو یہ ذلت کا جوتا جو ہے یہ آج بھی مسلمانوں کے سر ہے، جو برائے نام مسلمان ہیں نا ہم، ان کو اللہ تعالیٰ غالب نہیں کر رہا، جبکہ اس کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ان کی نہ مدد کر رہا ہے نہ ان کو غلبہ عطا فرما رہا ہے۔ آج مسلمان جو برائے نام ہے وہ مغلوب ہے، مسلمان تو ہے نہیں نا، مسلمان ہے نہیں، جو برائے نام ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہے، اور اتنا غیظ و غضب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہودیوں کو عرب پر، مسلمانوں پر، بالفعل مسلمانوں پر ایک
کھانے دار بنا کے رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہود کا جوتا ہے اور مسلمانوں کا سر ہے۔ آپ دیکھ لیں سارے عرب جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، یمن سعودی والے یمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں، سعودیوں کی جنگ ہے ایران والوں کے ساتھ۔ جنگ کا مطلب مخالفت ہے، ایک دوسرے کی مخالفت ہے، گلا کاٹنے کو تیار ہیں ایک دوسرے کو۔ یمنیوں کا تو گلا کٹ رہے ہیں، اور وہ جو ہم پہ ہمارے غزہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں پہ عذاب دے رہے ہیں ان کو، اور ان کو ذلیل کیا ہوا ہے، تو وہ ان کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے عرب کا، ان سے ڈرتے ہیں۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا ہے، یعنی بالفعل یہودی جو ہے چند لاکھ ہیں، وہ تو کروڑوں میں ہیں، جو عرب ہیں وہ کروڑوں میں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں، بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں عذاب مہین دنیا میں بھی ہے۔ اب پاکستان جو ہے، آپ دیکھ لیں پاکستانی پاسپورٹ کی کیا حیثیت ہے، کپڑے اتار کے امریکہ کے ایئرپورٹ پہ ان کی تلاشی لی جاتی ہے۔ یہ ذلت آمیز عذاب ہے، اور پھر اس عذاب کی اور بھی تفصیل ہے سامعین کرام کہ آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ پریشانی کا آپ شکار ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ نے رخ پھیر لیا ہے، اور مخلوق سے آپ مدد چاہ رہے ہیں، مخلوق کے سامنے اپنے سر جھکا دیا ہے۔ مخلوق تو پیسہ بھی ہے، اللہ سونا چاندی بھی اللہ تعالیٰ کی، آپ نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اس کی طاقت کو مان لیا ہے، پیسے کی طاقت کو، اور پھر ہر ذریعے سے آپ دیکھیں ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اولئک لہم عذاب مہین، یہ تو دنیا کے عذاب ہیں، لیکن آخرت، قبر، اس کو نہ بھولیے گا سامعین کرام، یہ قبر جو ہے یہ بہت جلد آنے والی ہے، آخرت بھی دور نہیں ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، کیونکہ موت کے ساتھ جو ہے وہ پرچہ آپ سے چھین لیا جاتا ہے، مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، حساب کتاب تو شروع ہو گیا۔ ما دینک، من ربک، من نبیک، لا ادری، ہمیں نہیں معلوم، یہ آج بھی ہمیں نہیں معلوم کہ دین ہمارا کیا ہے۔ دین ہمارا دنیا داری ہے، رب ہمارا پیسہ ہے، اور جو عملی وہ ہے، جو طریقہ ہے وہ ہم غیروں سے سیکھ رہے ہیں، نبی سے تو نہیں سیکھ رہے۔ تو بہرحال اولئک لہم عذاب مہین۔ بہرحال یہ آیت کا تھوڑا سا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے خرید لیا ہے فضول باتوں کو، یعنی فضول باتوں کو اختیار کر لیا ہے، اور فضول زندگی کے لیے اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک طویل مضمون ہے، فضول پیسوں کے لیے اپنے وقت کو فضول ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ لہو الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ لہو کہتے ہیں کھیل، حدیث کہتے ہیں بات کو، یعنی فضول بات۔ کھیل کیا ہے؟ کرکٹ میں یا فٹ بال میں آپ نے گول کیے یا نہ کیے، کیا ہو گیا؟ ہاکی میں آپ نے گول کیے یا نہ کیے، کرکٹ میں رنز بنائے یا نہیں بنائے، کیا ہو گیا؟ ایک بے مقصد سی چیز ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن ہم تو قومی طور پہ اس بخار میں مبتلا ہے نا سامنے کرام۔ ایک مجھے بہت افسوس آتا ہے، ابھی 2017 ہے، کل ہی جو ہے ورلڈ 11 کو آپ نے فائنل میں شکست دی ہے۔ لوگ ٹی وی والے کہہ رہے تھے، لوگ خوشی سے، لوگوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہیں۔ اوہو کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ کیا خوشی کی بات ہے؟ 33 رن سے انہوں نے شکست دے دی ورلڈ 11 کو، بہت خوشی کی بات ہے ہماری۔ دیکھیں یہ ایک فضول معاشرہ، فضول قوم اور فضول لوگ، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس میں مصروف رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پلٹ آئیں، وقت ہے، مہلت ہے، آپ پلٹ آئیں۔ تو بہرحال من الناس من یشتری لہو الحدیث، پیسے دے کے فضولیات کو خریدتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا اپنے پیسے کو آپ کس طرح، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایک سودا کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں
ربنا جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کا مقصد ہی دنیا ہے، جو دنیا ہی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب جو دینا ہے وہ یہیں دے دے۔ اب ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی دیکھیں، یہ مضمون مشکل نہیں ہے سمجھنے، اگر آپ نے مقصد حیات اگر اس میں آپ نے غلطی کر لی، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے کو اختیار نہ کیا، اب ساری آپ جو خرچ کرتے ہیں وہ فضولیات ہیں، اور وہ فضولیات میں آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یعنی اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے۔ حج پہ جا رہے ہیں مثال کے طور پہ، ریاکاری ہے، ریاکاری کے لیے دیکھیں اللہ مقصود نہیں ہے تو کیا ہے، نماز بھی شرک ہے، روزہ بھی شرک ہے، صدقہ بھی شرک ہے، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ یعنی آپ کا مقصود اللہ نہیں ہے، پھر آپ یہ چند نیک کام بھی کر رہے ہیں، تو وہ سارے جو ہیں وہ آپ بس وہ کر رہے ہیں، یعنی فضول پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کو چھوڑ دیں، لیکن عام زندگی میں آپ دیکھیں، آپ لوگ گھر بناتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں، ایک باتھ روم پہ، پھر گھر پہ، اور یہ لوکیشن کو دیکھتے ہیں، پھر گھر کی اعلیٰ سے اعلیٰ نقشہ، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ رہنے کے لیے آپ کو ایک گھر چاہیے تاکہ موت تک آپ رہ سکیں، تو اس میں تو اتنے تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم بہت سی آپ دیکھیں، یہ شادی کی تقریبات پہ سالگرہ ہوتی ہے، اس پہ ہم کتنی پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ میں ایک گیا تھا ولیمے پہ، تو 7-8 قسم کی ڈشز تھی، 7-8 قسم کی ڈشز سرو کی جا رہی تھی۔ یہ مچھلی ہے، تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ بھنی ہوئی مرغی ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ قورمہ ہے، یہ مٹن ہے، اور یہ بریانی ہے، مختلف قسم کے چاول، مختلف سالن، پھر میٹھوں میں 2-3، یہ آئس کریم ہے، اور یہ کھیر ہے، اور یہ کسٹرڈ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ فضول زندگی ضائع کر رہے ہیں، پیسوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ یہ زندگی اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہے۔ یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا تھوڑا سا، اور انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی مزید اور بات کر لیں گے، ابھی وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ سنا دے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خریدتے ہیں فضول باتوں کو، یعنی اس میں وقت ضائع کرتے ہیں، لیُضِلَّ عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ Among the people is he who trades in distracting tales, intending without knowledge to lead away from God's way and to make a mockery of it. These will have a humiliating punishment. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔